السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم تیز ہوا کی شور کی ایپیسوڈ نمبر 3 سنیں گے. یہ ٹالنے والی بات مت کرو جیا، میں بار بار تم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ لہجے میں بے قراری سمو کر بولا. لیکن میں بار بار گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ متاثر ہو کر عاجزی سے بولی. تو پھر ایسا کرو، اپنا ٹیلی فون نمبر دے دو. آپ کو نمبر یاد نہیں ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی. اس معاملے میں میرا حافظہ زیادہ اچھا نہیں. لو اس پر نمبر لکھ دو. اس نے ڈائری اس کے سامنے رکھی، جیب سے پین نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ نمبر لکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی. 1 منٹ میں بل پے کر کے آتا ہوں. اس نے ویٹر کو بلاک کر اس سے بل دے دیا، پھر اس کے ساتھ باہر نکلا. اس کے بعد جب تک وہ بس میں سوار نہ ہو گئی تب تک وہی کھڑا رہا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. گھر میں داخل ہوتے ہی اسے چھوٹے بھیا کا خوف تھا. اگر ان کے سامنے اتنی دیر سے آنے کا سبب مجھ سے پوچھا تو میں کیا بولوں گی، ورنہ امی تو جانتی ہی تھی کہ اس کو اسکول کے بعد بازار جانا تھا. چھوٹے بھیا ہیں؟ اس نے امی سے سرگوشی میں پوچھا. امی نے انکار کیا تو اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے شاپنگ بیگ ان کے سامنے ڈال کر خود بیڈ پر گرنے لگ گئی. کیا لائی ہو؟ ببلی اشتیاق سے پوچھنے لگی. امی نے کچھ سوٹ منگوائے تھے. کس کے لیے؟ چپ رہو، امی نے ٹوکا، پھر شاپر کپڑے سے نکال کر دیکھنے لگی. ساتھ ہی ساتھ تعریف بھی کرتی جا رہی تھی، جس سے اسے اطمینان ہو گیا. اچھا یہ جیا کی شادی کے لیے ہیں؟ ہاں. امی نے کپڑے دوبارہ شاپر میں ڈالے اور بکس میں رکھنے کے ساتھ ہی باہر چلی گئی. ببلی نے پہلے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی، پھر شرارت سے بولی. ابھی احمد بھائی کا فون آیا تھا کیا؟ وہ بری طرح چونک گئی. ارے تم تو ایسے اچھل رہی ہو جیسے ان کی آمد کی اطلاع دی ہو، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ خجل سی ہو گئی. دیر ہی دیر میں اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی. کم از کم پوچھ تو لو کیا کہہ رہے تھے. میں کیوں پوچھوں؟ وہ اترا کر بولی. مت پوچھو، میں بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. کیا انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ ببلی نے تجسس پیدا کرنے کے لیے کہا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں انہوں نے بتا نہ دیا ہو کہ ابھی میں ان سے مل کر گھر آ رہی ہوں. بامشکل تمام خود پر فاصلہ پاتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا. کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں تمہیں بتائے بغیر چین تو آئے گا نہیں. ببلی نے بے ساختہ ہنسی، پھر اسے تنگ کرنے کے ارادے سے ملتوی کرتے ہوئے بولی. احمد بھائی کہہ رہے تھے تم نے ابھی تک ان کو تصویر کی فرمائش کیوں نہیں کی؟ کروں گی بھی نہیں. بلا ارادہ اس کے منہ سے فوراً نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ چکی ہوں. کیا؟ ببلی حیرت نما ہو کر چیخ مارنے لگی. کب؟ کہاں؟ کیسے؟ کچھ دن پہلے جمیلہ کے ساتھ بہن گئی تھی تو انہیں بھی میں نے دیکھ لیا، اس نے محفوظ ہو کر بتایا. البتہ آج کی ملاقات گول کر گئی. بڑی ہو، مجھے بتایا تک نہیں. ببلی لمحہ بھر کو خفا ہوئی، پھر اشتیاق سے پوچھنے لگی. کیا تم نے ان کو اپنا تعارف کروایا تھا؟ نہیں، میں دور ہی سے انہیں دیکھ کر آ گئی تھی. دور ہی سے دیکھ کر آ گئی تھی؟ ببلی اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی. اب پتہ نہیں کس کو دیکھ کر آئی ہیں. جی نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ احمد ہے تو انہوں نے کہا ہاں وہی احمد ہے. اچھے ہیں نا احمد بھائی؟ ہاں، میں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا. پھر کہنے لگی. اب انہیں مت بتا دینا. کیوں؟ میں ضرور پوچھوں گی، بلکہ میں ان کو بتاؤں گی کہ تم نے انہیں بتا دیا کہ تم ان سے مل کر آئی تھی. اچھا چپ، امی آ رہی ہیں. امی کو دیکھ کر اس نے سرگوشی میں ببلی کو چپ کرایا. اس کی زندگی کا ایک نیا عنوان مل گیا تھا. گو کے خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب جب کہ حقیقت کی رنگینیاں آن سمائی تھی تو خواب آپ ہی آپ سج گئے تھے. وہ بہت خاموشی سے احمد کے ساتھ پیمان باندھتی رہی. وہ اکثر ان کے راستے میں آ کھڑا ہوتا تو کبھی کبھی کسی کیفے میں بھی لے جاتا، جس کے خوابناک ماحول میں اپنی سحر انگیز باتوں سے اسے یوں گرفت میں لے لیتا کہ وہ اگلے کئی دنوں تک اس کے سحر سے نکل نہیں پاتی تھی.
اور کبھی یوں ہی گاڑی کو لمبی لمبی سڑکوں پر دھراتا رہتا۔ اس کی سنگت میں اگر کبھی دل نے ٹوکا بھی ہو تو خیال آ جانے پہ وہ کبھی بھی نہیں گھبرائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا منگیتر ہے اور آخر اس کو اس کے ساتھ ہی تو زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال وہ اتنی مگن تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وقت جب امی نے اسے اسکول چھوڑنے کے لیے کہا، کیوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، بیٹا اب 2 مہینے ہی تو رہ گئے ہیں تمہاری شادی کو، اور پھر احمد بھی یہی چاہتا ہے کہ تم نوکری چھوڑ دو۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگلے دن جب وہ استعفیٰ دے کر آ رہی تھی تو وہ راستے میں کھڑا تھا۔ اب تک وہ خاصی بے باک ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بغیر کسی پیش و پشت کے وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جب گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ تک لایا تو کہنے لگی، آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ بھائی میں اسکول سے استعفیٰ دے کر آئی ہوں، اور ظاہر ہے اب گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوگا، لیکن کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ تمہیں نے تو کہا تھا۔ ہاں، وہ اس تمام عرصے میں بہت کچھ کہنے سمجھنے لگا تھا، اس لیے اس کی بہت سی باتوں کو سمجھے بنا ہی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا۔ ویسے اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا، میں بعد میں بھی جاب کو جاری رکھ سکتی تھی۔ بعد میں؟ اس نے دل ہی دل میں دہرا کر سوچا، پھر کہنے لگا، نہیں بس مجھے نہیں پسند۔ کیوں؟ اس بحث کو چھوڑو اور یہ بتاؤ، مجھ سے ملنے تو آؤ گی نا؟ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ پھر اپنی دھن میں کہہ گئی، 2 مہینے کی تو بات ہے۔ 2 مہینے؟ وہ پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں 2 دن تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے معذوری ظاہر کی اور گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا، یوں کہ وہ نروس ہو گئی۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری صورت آنکھوں میں جذب کرنا چاہتا ہوں۔ بس کرو۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک بات مانو گی؟ اس نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ کیا؟ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہوا اور پھر گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا ایک فوٹو اسٹوڈیو کے سامنے روک کر بولا، آؤ آج اس آخری ملاقات کی یادگار کے طور پر ایک تصویر کھنچواتے ہیں۔ اس نے بہت خاموشی سے گردن موڑ کر اسٹوڈیو کی طرف دیکھا، پھر بہت سوچ سمجھ کے اسے دیکھنے لگی۔ چلو۔ وہ گاڑی بند کرتے ہوئے اسے یقین سے بولا، جیسے وہ منع نہیں کرے گی۔ نہیں احمد۔ کیا نہیں؟ وہ فوراً ٹوک کر بولا، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ میری خواہش ہے اور میں جانتا ہوں تو میری خواہش کو کبھی رد نہیں کرو گی۔ نہ اب آئندہ میں آؤں گی اور نہ ہی کبھی یہ خواہش رکھنا۔ وہ ششو پن میں پڑ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے پھر منع کرتی وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ چکر کاٹتے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اتراتے ہوئے اصرار کرنے لگا۔ آخر میں خفگی کا اظہار کیا تو وہ مجبور ہو گئی، گو کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تصویر بنے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی اب زیادہ دن تو نہیں ہے۔ جب تک اس کے ساتھ آزادانہ گھوم پھر سکے تھی گھوم لیا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اندر ایک ڈر سا گھر کر گیا تھا، جب کہ واپسی میں اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ پھر وہ ایک دم گھر کی ہو کر رہ گئی، کیونکہ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ اس لیے امی نے بڑے بھیا اور بھابھی کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ وہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی، کیونکہ اور کوئی کام تو اسے کرنے نہیں دیتی تھی امی جان۔ ان کا اور بھابھی کا بھی کہنا تھا کہ اب اپنے گھر میں جا کر ہی ہانڈی چولہا کرنا۔ گھر میں ایک خوشگوار سی ہلچل تھی، بس کسی وقت چھوٹے بھیا کو کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر بدمزگی پیدا کر دیتے تھے، ورنہ سبھی خوش اور مگن تھے۔ پھر یوں ہی تیاریوں میں دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، اور احمد کے ہمراہ ہی بابل کی دہلیز پار کر آئی۔ احمد کی بہنیں اسے حجرہ عرسی تک لے کر آئیں، پھر پہلے اسے نئے سرے سے سنوارا، پھر کچھ رسمیں ہوئیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکل گئیں۔
تو تنہائی ملتے ہی اس نے اکڑی ہوئی کمر کو سیدھا کرنے کی غرض سے بیڈ کی پشت پر ٹیک لگا لی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا اور جس زاویے سے وہ بیٹھی تھی اس کے بائیں طرف بڑی سی دیوار کے اوپر ایک الماری تھی۔ وہ اس طرف دیوار کے آخری حد کے پاس غالباً اٹیچڈ باتھ تھا۔ ابھی اس کی نظریں سامنے بھٹک رہی تھی کہ دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور زرتار آنچل آگے تک کھینچ کر سر بھی جھکا لیا۔ پھر قدموں کی آواز کے ساتھ ہی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو گئی۔ السلام علیکم، احمد نے پہلے سلام کیا، پھر کچھ دیر رک کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے آنچل سرکا دیا۔ بلا شبہ وہ حسین نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے والدین کی پسند کو نہ صرف سراہا بلکہ اپنے اندر ڈھیروں اطمینان بھی اترتا ہوا محسوس کیا، ورنہ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ ہاتھ سے مسترف تھے۔ جی، ان کے پکارنے پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی، لیکن ان پر نظر پڑتے ہی اپنے آپ پر نہ صرف آنکھیں پھیل گئی بلکہ ہونٹ بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ ارے، آپ تو یوں حیران ہو رہی ہیں جیسے پہلی بار مجھے دیکھا ہو۔ وہ ذرا ہنس کر بولے تو وہ باوجود کوشش کے نہ بلکہ جھکا سکی نہ سر۔ حیرت کا مقام تو تھا اور اسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غلطی سے یہاں آ گئی ہے یا سامنے بیٹھا شخص غلط ہے؟ ببلی نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ بہت خاموش سے میرا دیدار کر کر آئی ہیں، انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکی، ساتھ ہی ببلی کی بات یاد آئی۔ پتہ نہیں کس کو دیکھ آئی ہو؟ نہیں، میں نے اس کا نام پوچھا تھا، وہ احمد تھا، اس نے یقین سے کہا۔ تو اب یہ سوچنے کو عمر پڑی تھی کہ اگر اس احمد نے تو وہ کون تھا جسے اپنا سمجھ کر اس نے دل ہی میں جگہ دے دی تھی۔ اب اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو منزل کے آگے بھٹکا ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ساری کیفیت آن کی آن میں رخصت ہو گئی، نہ آنکھوں میں خمار رہا نہ لبوں پر مسکان۔ دل جو مدر پہ دھڑک رہا تھا وہ الگ دہائیاں دینے لگا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان محبتوں کو کیسے محسوس کرے۔ جب تک وہاں تک آ گئی تھی تو مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پیار بھرا شکوہ کیا تو اس نے محض اپنا چکراتے ہوئے سر کو سہارا دینے کی خاطر تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی۔ اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کہتے رہے، وہ ڈھنگ سے کوئی بات نہیں سن سکی کیونکہ اندر ایک محشر برپا تھا۔ پھر ابتدائی دنوں میں اس کی غیر معمولی خاموشی کو کسی نے یوں محسوس نہیں کیا کہ سب اسے فطرتی شرم پر محمول کرنے لگے تھے، لیکن جب اس دور سے نکل کر بھی اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تب سب کو حیرت ہوئی۔ سب سے پہلے احمد نے محسوس کیا کہ اس کا انداز کو ٹوکا۔ کیا تم گونگے بہروں کے اسکول پڑھاتی تھی؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ لگتا تو یہی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک اسکول ٹیچر اتنی کم گو ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی ان کی بات جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی۔ کیا تمہیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی دشواری کا سامنا ہے؟ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے؟ تم اتنی کھچی کھچی سی کیوں رہتی ہو؟ نہیں تو کیا نہیں تو؟ میرا مطلب ہے میں یہاں خوش ہوں۔ خوش ہو تو خوشی کا اظہار کرنا بھی سیکھو، وہ جتانے والے انداز میں کہہ کر کروٹ بدل گئے اور وہ اپنی جگہ سن ہو گئی، اور یہاں آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی ساری کوششیں اسی بات پر صرف کرتی رہی کہ کسی کو خبر تک نہ ہو